بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حاضرین کرام، دعوت الحق کا یہ اجتماع اس علاقے میں پہلی بار ہوا. بھلسر رودولی میں اجتماعات ہوتے رہے اور ادھر کے احباب نے شرکت بھی وہاں کی. یہ جگہ جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے اس علاقے کی مرکزی جگہ ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس علاقے میں قیام فرمایا اور علم و اصلاح کا یہ گلشن انہی کا لگایا ہوا ہے. وہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری نور اللہ مرقدہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. یہ سلسلہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمین کا اور مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. اس علاقے میں بے انتہا ان کا فیض ہے. بہت سے علماء، بہت سے حفاظ یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت اس جگہ کو آباد رکھے اور یہاں کے فیض کو عام اور تام فرمائے. ان کے بچے خاص طور پر حابب اللہ صاحب اور احمد اللہ صاحب ان حضرات سے بات ہوئی اور یہ اور مولانا احتشام صاحب یہ حضرات ہر دو ہی گئے. حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب دامت برکاتہم جو اس نظام کے روح رواں ہیں ان سے مشورہ کیا، ان کو دعوت بھی دی تو حضرت نے ان سے کہا کہ کام تم لوگ شروع کرو، انشاءاللہ موقع ہوگا تو کبھی ہم بھی حاضر ہوں گے. حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب دامت برکاتہم جن کا بیان ہم لوگوں نے سنا، یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ کے لوگوں میں ہیں اور انتہائی معتبر، مستند اور بافیض عالم دین ہیں. اور ان حضرات کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے کہ جائے کہ بہت تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کو درس قرآن سننے کا موقع ملا. اللہ رب العزت حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے اور ہم لوگوں کو مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بیان دعوت الحق کے اجتماعات میں پانچوں دین کے 5 شعبوں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان 5 شعبوں پر بیانات ہوتے ہیں. ابھی 4 شعبوں پر بیانات ہو گئے ہیں، معاشرت پر بیان باقی ہے. بس چند منٹ یہ چونکہ مختصر وقت میں اجتماع ہی کیا گیا ظہر سے لے کر کے عشاء تک تاکہ سارے پہلو سب لوگوں کے سامنے آ جائیں. جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تمام کی تمام تنظیمیں مفید کام کر رہی ہیں اور امت کے لیے وہ کام ضروری ہے. ہر تنظیم کے اور نظام کے اپنے خاص یہ نشانے ہوتے ہیں، ہدف ہوتے ہیں. دعوت الحق میں جو 5 شعبوں پر بیانات کیے جاتے ہیں جیسے عقائد کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننا اور اللہ رب العزت کا استحضار رکھنا، ہمیشہ محبت اللہ رب العزت سے کرنا اور نفرت اللہ کی بنیاد سے کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں، عقائد ہیں. دعوت الحق کا جب اجتماع ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلوؤں پر بیان ہوتا ہے کہ عقیدے میں رکھنے والا عقیدہ کیا ہے، کیا ہمیں ماننا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں ماننا چاہیے. یا عبادات کے اوپر بیان ہوا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی وغیرہ، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کون کون سی چیزیں کون سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان خرابیوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے. معاملات ہیں، معاشرت ہیں اور اخلاق ہیں، اسی پہلو سے بیانات ہوتے ہیں. معاشرت کا چونکہ حکم ہے اور وہ نظام میں داخل ہے اس لیے ہم چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اعلان فرمایا، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے،
فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اللہ رب العزت تمہیں خود اپنا محبوب بنا دے گا۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، انسان کا وجود، اس کی صلاحیتیں، اس کی تمام توانائی، اس کا گرد و پیش، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، بس مختصر طور پر بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے جو کچھ بھی ہے، انسان کسی بھی چیز کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم گیس لیتے ہیں دوسرے انسانوں سے، اس کا پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ بجلی ہم حاصل کرتے ہیں، پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سورج کو اللہ رب العزت نے حرارت کے لیے اور روشنی کے لیے عطا فرمایا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی بل نہیں آتا ہے۔ ایک معمولی ڈاکٹر سے دانت میں تکلیف ہو جاتی ہے اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم سے وہ فیس لیتا ہے، لیکن جس ذات نے دانتوں کی نعمت عطا فرمائی ہے کبھی بھی ہم کو اس کی فیس نہیں ادا کرنی پڑتی۔ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے یہی چاہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دل اور دماغ میں خدا کے علاوہ کسی کو نہ بتاؤ۔ اپنی محبت کے جذبات ان کو اللہ رب العزت کے لیے محفوظ رکھو، ان کو ادھر ادھر نہ بکھیرو۔ یہی وجہ ہے جہاں گناہوں کا اور نیکیوں کا ذکر آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ بندہ اگر زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ایمان باقی رہے اور دل کے اندر اللہ رب العزت کا ذرہ برابر بھی خوف ہے کسی آدمی کے اندر، تو جو عمل وہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کر سکتا، جو گناہ وہ اپنے سماج کے کسی آدمی کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ دور دراز شہروں میں جاتا ہے، کھیتوں اور جنگلات کو تلاش کرتا ہے، بند مکانات کو تلاش کرتا ہے بدکاری کے لیے، اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، تو کیسے جرأت ہو سکتی ہے کسی انسان کی؟ اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر ذرہ برابر اللہ رب العزت کا نہ ڈر موجود ہے، نہ اس کی موجودگی کا احساس ہے، وہ مانتا ہی نہیں اللہ رب العزت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چور جس وقت چوری کرتا ہے ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ایمان اگر ہو تو چور آدمی مال والے سے بھی چھپ کر چوری کرتا ہے اور سماج کے دوسرے لوگوں سے بھی چھپ کر چوری کرتا ہے، اور اگر معلوم ہو کہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو کیمرے کی نگاہ سے بچ کر بھی وہ چوری کرتا ہے، اس لیے کہ اپنی عزت کا اسے خوف ہے۔ تو پھر اگر اللہ رب العزت کی موجودگی کا اس کو احساس ہے تو کیسے ممکن ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ اللہ کے ہوتے ہوئے اور اس کی چوری کر لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اپنا دل دینا، کسی مرد کو اپنا دل دینا یا کسی خاتون کو اپنا دل دینا جائز نہیں۔ دل اگر دیا جائے گا تو جس نے وہ دل بنایا ہے اس کے لیے وہ دل اس کو دیا جائے گا۔ تو باقی تمام چیزیں دوسروں کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن اپنی محبت اور اپنا پیار یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت ہی نے بنایا ہے اور اللہ رب العزت ہی کے لیے یہ دل اور دماغ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، پہچان کیا اس کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں یا محبت نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے بارے میں تو پیمانے ہیں کہ اللہ نے اگر مال زیادہ دے دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو بہت مانتا ہے، یہ معیار ہمارے یہاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو پہچان بتائی ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ کی محبت کسی انسان کے دل میں ہے یا اس کے دل میں نہیں ہے، اس کو جانچنے کا طریقہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ اطاعت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اس کو محبت ہے، اور اگر پیغمبر کی اطاعت نہیں کر رہا تو اللہ رب العزت کی محبت اس انسان کے دل میں نہیں۔ یہ معیار، اس تحریک کا خلاصہ اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری زندگیوں کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے، اور جو کام ہم سنت کے خلاف کر رہے ہیں ان کاموں کو ہم چھوڑنے والے بن جائیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح سے شام تک کے معمولات تھے کہ صبح آپ جلدی اٹھتے تھے،
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में मुंह उठते थे और दुआ आप पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें मौत के बाद नई ज़िंदगी अता फरमाई है, और जिस तरह आज हम सोकर के उठे हैं ऐसे ही जब हम कब्रों में लेटे हुए होंगे और फरिश्ता सूर फूंकेगा तो ऐसे ही उठकर हश्र के मैदान में हम पहुंच जाएंगे। ये कोई रस्मी दुआ नहीं है, बल्कि ये कल्ब की कैफियत थी, ये एहसास था पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस कैफियत के साथ आप सुबह किया करते थे। हर सुबह जब आप उठते थे तो उस दिन को एक नई जिंदगी आप समझते थे और उसी एतबार से आप काम किया करते थे कि ये हमारा दिन हो सकता है कि जिंदगी का आखिरी दिन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी जिंदगी में एक दिन का मजीद इजाफा फरमा दिया है, और यही कैफियत पैदा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को नसीहत फरमाई है कि हर नमाज इस तरह से पढ़ा करो जैसे जिंदगी की आखिरी नमाज हम पढ़ रहे हैं। अगर फजर पढ़ रहे हैं तो ये सोचो कि पता नहीं कि जोहर पढ़ने का मौका मिलेगा या जोहर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे मुआशरे की जो सबसे बड़ी बेहिसी है, सबसे बड़ा अलमिया है, वो हमारी गफलत है। हम चीज़ों को सूरत के एतबार से जानते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी रूह से हम महरूम होते हैं। बस यही चीज़ अगर कंट्रोल में आ जाए और इसको हम संभाल ले जाएं तो इंशाअल्लाह हम सच्चे और पक्के ईमान वाले बन जाएंगे। सुबह का उठना हर आदमी को उठना है, हर आदमी उठता है, लेकिन एक आदमी की नियत है कि आज उठ करके ये काम करेंगे, ये पैसा जमा करेंगे, वो करेंगे, और वहीं अगर नियत ये हो जाए कि आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको एक नया जिंदगी का दिन अता फरमाया है, इसको इस एतबार से गुजारेंगे कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, तो जाहिर है कि दिन गुजारने का करीना बदल जाएगा। चेहरे मुहरे के एतबार से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शक्ल सूरत है, जो किताबों में आपका हुलिया लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नंगे सर नहीं रहा करते थे, बल्कि टोपी आप ऐसी लगाते थे जो सर से चमकी रहती थी। हदीस में लासिका का लफ्ज़ पैगंबर के बारे में भी और आपके असहाब के बारे में भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पगड़ी का भी एहतमाम फरमाते थे, उसके नीचे भी टोपी आपके लगी रहती थी। तो टोपी और पगड़ी ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सर नंगे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं नमाज में आकर के और उनसे कोई आदमी बता दे कि भाई टोपी लगा लो, तो उनका जवाब होता है क्या बगैर टोपी के नमाज नहीं होती। बहुत से दाढ़ी वाला मसला सामने रखते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी थी, और जब से आपके चेहरे पर आई और आपने इस दुनिया से रहलत फरमाई, एक लम्हे के लिए भी वो दाढ़ी जुदा नहीं थी, हमेशा आपके चेहरे पर रही। बाकी सुन्नतों का मामला यह है कि जिस वक्त आपने किया और किसी वक्त में आपने नहीं किया, लेकिन दाढ़ी तो हमेशा आपके चेहरे का जुज़ बन करके रही। और एक मर्तबा ईरान के दो मजूसी जो ईमान नहीं लाए थे, अलबिदाया व निहाया किताब है तारीख इस्लाम की, उसकी रिवायत है कि दो लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उन लोगों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तो आपने अपना चेहरा फेर लिया, कहा कैसी शक्ल बना रखी। तो उन्होंने कहा कि हमारे बादशाह ने हमको ऐसा हुक्म दिया है इस तरह से शक्ल रखने का, जैसे पुराने ज़माने में ठाकुरों का था कि दाढ़ी को मुड़ा देना और मूंछों को बड़ा रखना, या और दूसरी शक्लें थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन अमरनी रब्बी बिइफ़ाई लिहया व क़स्सि शवारी, लेकिन मेरे परवरदिगार ने मुझे दाढ़ी को बढ़ाने और मूंछों को घटाने का हुक्म दिया है। और रब जाहिर है कि दुनिया भर के तमाम बादशाह वो रब के गुलाम ही हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से जो ईमान नहीं लाए थे, एक मुलाकात पर आए थे वफ्द में, उन लोगों से ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और दाढ़ी का मामला सिर्फ इस्लाम का मामला नहीं है, ये मर्दानगी की सुन्नत है। किसी भी ज़माने में और किसी भी दौर में ऐसा नहीं हुआ। ये मर्दानगी की अलामत है, जैसे सर पर चोटी और बालों का होना ये निस्बानियत की अलामत है। हत्ता कि इंसानों को आप छोड़िए, जानवरों में भी नर जानवर की अलामत है ये। जो बबर शेर हैं उनकी दाढ़ी होती है, या मुर्ग और ये वहाँ नर और मादा है उनका भी फर्क होता है किसी न किसी एतबार से। उनकी चोंच को देख करके और उनके सर के ताज को देख करके अंदाजा हो जाएगा कि क्या है मामला।
اور ایسے ہی ہمارے ہندوستان میں بھی جو مذہبی طبقہ ہے برادران وطن کا، ان کے یہاں بھی داڑھی کا مستقل رواج رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریزوں کی یہاں حکومت ہوئی، ان کا غلبہ ہوا، اس غلبے کی بنیاد پر اس کے اثرات ہمارے اندر بھی بہت زیادہ آ گئے اور یہاں تک کہ ایک عام بیماری پھیل گئی۔ لیکن عام بیماری پھیل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل علاج نہیں ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو داڑھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے ہی لباس میں جو بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، وہ پائجامے یا پینٹ جو نیچے کا حصہ ہے ہم پہنتے ہیں اور عام طور پر ٹخنا اس سے ہم چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والے ہوں گے، ٹخنے کو چھپانے والے ہوں گے، آگ جہنم کی آگ کے اندر وہ جلائے جائیں گے، جہنم کی آگ کے اندر جلائے جائیں گے۔ کوئی بھی لذت نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر ہے یا ٹخنے سے نیچے، کوئی بھی لذت نہیں۔ ایسے ہی لباسوں کے سلسلے میں لباس ساتر ہونا چاہیے، لباس وہ ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے قریب ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ ٹی وی کے اوپر دیکھ کر یا فلمی دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر کے کوئی لباس اختیار کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں داڑھی رکھ لیتے ہیں، لیکن داڑھی وہ رکھتے ہیں نیٹ کے اوپر کسی بڑے ہیرو کو دیکھ کر کے یا کسی کو دیکھ کر کے۔ یاد رکھیے اگر کوئی آدمی ان کو دیکھ کر کے داڑھی رکھ رہا ہے تو ان کی سنت ادا کرنے والا ہے، پیغمبر سنت ادا کرنے والا وہ نہیں ہے۔ وہ قطعاً نہ سمجھے کہ ہم بھی داڑھی رکھ رہے ہیں۔ داڑھی وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی نیت سے رکھی جائے، جب نیت کے اندر پہلے ہی کھوٹ ہے۔ ایسے ہی گھر میں جو بچیوں کے لباس ہم پہناتے ہیں، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے باحیا لباس آپ پہنائیں کہ آپ فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہاں ہماری یہ بیٹی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اگر پوچھ لے تو شرمندگی سے سر ہم کو جھکانا پڑ جائے۔ وہاں بھی جو پردرشنی لباس ہوتے ہیں وہ پہنانے کی اجازت نہیں ہے، جن کا گلا بہت کٹا ہوا ہو، جو شارٹ لباس ہوں یا جو بہت زیادہ چست ہوں جس سے جسم کے اعضاء کی بناوٹ نظر آئے، یہ حیا کے خلاف ہیں اور غیرت کے خلاف۔ تو لباس کے سلسلے میں یہ چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اور دوسری بات آپ کے سامنے عرض کی کہ معمولات کے سلسلے میں ایک کتاب اردو زبان میں ہے، اسوہ رسول اکرم، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اور اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، دوسری زبانوں میں بھی وہ کتاب ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، مختصر۔ اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ درج ہے کہ آپ معاملات کس طرح کرتے تھے، آپ بولتے کس طرح سے تھے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، آپ کا لباس کس طرح تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا صرف عبادات میں کافی نہیں ہے کہ چلو نماز جیسے آپ پڑھتے تھے ہم نے بھی ویسے ہی نماز کی مشق کر لی، لیکن داڑھی کا معاملہ ہمارا پرسنل ہے، نکاح کا معاملہ پرسنل ہے، اٹھنے جاگنے کا معاملہ یہ پرسنل ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک جو پیڑ ہوتا ہے، جڑ بھی اس کا حصہ ہے، تنا بھی اس کا حصہ ہے، پھل بھی اس کا حصہ ہے، اور جو پتیاں ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اگر جڑ صحت مند ہوتی ہے تو تمام چیزیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، اور اگر پھل داغی ہو گئے یا چھوٹے ہو گئے، پتیاں جھڑنے لگیں اور سوکھنے لگیں اور تنے کمڑانے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑ کے اندر کمزوری ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہے اللہ کے اوپر اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو کسی مومن سے یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے اور اپنے من کے اوپر یا شیطان کی پیروی میں یا دنیا والے کے دباؤ میں کوئی کام کرے یا فیصلہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک وفد گیا ایران کے کسی حاکم کے یہاں صحابہ کرام کا، اور ان سے دسترخوان پر ایک کھانا کھا رہے تھے، وہ لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھایا، فوراً کھا لیا۔ تو پڑوس میں دوسرے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی لگائی، کوہنی لگا کے اشارہ یہ کیا کہ بادشاہ کے یا بڑے امیر کے دربار میں ہیں، اور یہاں اگر اس طرح سے آپ دسترخوان سے اٹھا ہوا لقمہ کھائیں گے تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ بہت بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں یہ۔ تو انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بات بڑی عجیب تھی۔ انہوں نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں اپنے حبیب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھانا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا۔ اور ایک صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے سنت کے اندر نور ہے، سنت میں عزت ہے، سنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے کرامت ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بننے کا راز چھپا ہوا ہے۔ قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت یہ ہے
فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو پیغمبر کی پیروی کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم کو خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں؟ لوگ برسوں ہزاروں سال تڑپتے رہے اللہ رب العزت کی محبوبیت حاصل کرنے کے لیے، کیسے کیسے یہ محنتیں اور جفاکشیاں کرتے ہیں۔ ارے ایک انسان جب دوسرے انسان پر فدا ہو جاتا ہے، اس کی کسی ادا کے اوپر اس کا فین بن جاتا ہے، تو کیا کیا کرتا ہے اس کے لیے، کیا کیا نہیں کرتا ہے، اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی شہرت سب خاک کے اندر ملا دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت جو حسن کا مرکز ہے، جو حسن کا خالق ہے، جہاں تمام کے تمام کمالات وہیں سے اٹھتے ہیں اور وہیں پر ختم ہوتے ہیں، وہ ذات جس سے سب کچھ ملنا ہم کو ہے، اور اگر کچھ ہمارا جا رہا ہے تو اسی کے اشارے کے اوپر جا رہا ہے، ایسی ذات فرما رہی ہے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ رب العزت تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، یہ پروگرام یہاں رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ ان حضرات کا ارادہ یہ ہے کہ ہر مہینے اس طرح کا پروگرام یہاں ہوا کرے گا، ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو، ہر مہینے کے آخری اتوار کو اسی طرح پروگرام انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ اور مقصد پروگرام کا یہ ہے، جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے، جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود یہ ہے کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے کہ دیکھیے دینی کام کا اور دین کا مقصود کیا ہے؟ مقصود دو ہیں، اصلاح حال اور اصلاح معاملات، کہ ہماری حالت درست ہو جائے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پٹری سے ہٹ چکی ہے وہ اسی پٹری کے اوپر آ جائے، اور ہماری زندگی کے معاملات سمجھ جائیں۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے تمام کے تمام کام وہ سنت رسول کے مطابق ہو جائیں، یہی خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ شریک ہونے کی کوشش بھی کریں، اور بہت سے وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات تمہارے کانوں تک پہنچ جائے اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جسے گھر میں بیوی ہیں، بچے ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ، ان کا پہلا حق بنتا ہے کہ جو بات سننے کا ہمیں باہر موقع مل جائے ہم ان کو پہنچائیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ہمارے اور بہت سے محبوب لوگ ہیں، ہم بازار سے جب کوئی چیز لاتے ہیں یا حج کر کے آتے ہیں تحفہ لاتے ہیں تو تحفہ ہم بانٹتے ہیں سب لوگوں کو، تو جن لوگوں کو حج کا ہم تحفہ بانٹتے ہیں ان لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل میراث ہے، دین ہے، علم ہے، قرآن و سنت ہے، اگر وہ بات ہمارے پاس ہے، ہم کو معلوم ہو گئی ہے تو اس کو ہم بانٹنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنی زبان سے ہم نہیں ان کو پہنچا سکتے ہیں ان لوگوں کو دعوت دیں کہ بھائی ایسے پروگرام ہو رہے ہیں، آپ بھی شرکت کیجئے، اللہ رسول کی بات اس میں معلوم ہوگی۔ بس یہ مختصر سی بات عرض کی گئی ہے اس سلسلے میں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ابھی نماز ہوگی، اور نماز کے بعد ساتھیوں نے یہ سب لوگوں کے کھانے کا نظم کیا ہے، تو سارے لوگ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی تشریف لے جائیں۔ دعا کر لیں مختصر بھائی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے پروردگار آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، ہمارا وجود بھی آپ کی مہربانی کا صدقہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے. اے پروردگار ہماری زندگی کی تمام ضروریات آپ نے بغیر مانگے ہوئے محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے عطا فرمائی ہیں. اے پروردگار دین
اور ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اے پروردگار یہ بھی ہم کو عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار دین کے نام پر ہم بے دینی کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اے پروردگار اس منافقت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے پروردگار ہمارے قلب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے دماغ کی حفاظت فرمائیے، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائیے، ہماری سماعت کی حفاظت فرمائیے۔ اے پروردگار ہمارے دل دماغ کو اور آنکھوں اور کانوں کو نورانی بنا دیجئے۔ اے پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات میں اور تمام عادات میں سنتوں کی پیروی کرنے والا بنا دیجئے۔ اے پروردگار جب تک زندہ رکھیے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اپنی رضا پر زندہ رکھیے۔ اے پروردگار جب موت مقدر فرمائیے اے پروردگار تو ایمان پر ہم سب کو اٹھائیے۔ اے پروردگار یہ جو حضرات بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اے پروردگار بڑی عمر کے لوگ ہیں، سفید داڑھیاں ہیں، نوجوان ہیں، اے پروردگار معصوم بچے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کی عنایت اور توجہ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے پروردگار آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، اے پروردگار اپنی محبت کا ایک قطرہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اپنی معرفت کے دریا سے اے پروردگار ایک تھوڑا سا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے پروردگار دین کا علم عطا فرما دیجئے۔ دین پر عمل کرنے میں نفس جہاں جہاں رکاوٹیں ڈالتا ہے، شیطان جہاں جہاں وسوسے ڈالتا ہے، طبیعت جہاں جہاں رکتی ہے، اے پروردگار طبیعت کو روانی عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار جذبات کو جولانی عطا فرما دیجئے۔ دین کے اوپر اور پیغمبر کے احکام پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے پروردگار ہر زمانے میں پوری دنیا کے اس دشمن اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اے پروردگار آج بھی اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، قرآن کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جو قرآن والے لوگ ہیں ان کو جیلوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ اے پروردگار آپ حفاظت فرما دیجئے۔ اے پروردگار آپ توجہ فرما دیجئے۔ اے پروردگار آپ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے پروردگار بلا شبہ ہم گنہگار ہیں، ہماری وہ زبان جس سے ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اے پروردگار بد نظری کے بہت سے جرائم ہم سے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں۔ اے پروردگار ہم اپنے کانوں سے بہت سی وہ آوازیں سن لیتے ہیں اور سن کر مزے حاصل کرتے ہیں جن آوازوں کا سننا آپ نے گناہ قرار دیا ہے۔ اے پروردگار ہمارے دل کے اندر بہت سے بے ایمانی کے، بدکاری کے اے پروردگار خیالات پرورش پاتے رہتے ہیں۔ اے پروردگار لیکن ہم پورے کے پورے آپ کے ہیں، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کا دیا ہوا ہے، ہمارے گوشت کا ایک ایک ریشہ آپ کا عطا فرمایا ہوا ہے، ہمارے جسم کی ہڈی کا ایک ایک ذرہ اے پروردگار آپ کا مرہون منت ہے۔ اے پروردگار ہم آپ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے پروردگار دنیا میں صرف آپ کا در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اے پروردگار جہاں مانگ کے عزت نہیں جاتی ہے، جہاں جو آدمی جتنا سر جھکاتا ہے اے پروردگار اس کا سر آپ اتنا ہی بلند فرما دیتے ہیں۔ اے پروردگار ہم لاکھ گنہگار ہیں اے پروردگار لیکن تیرے ہیں۔ اے پروردگار اپنا سمجھ کر کے معاف فرما دیجئے۔ اے پروردگار گناہوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے۔ اے پروردگار اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اتنی عطا فرما دیجئے کہ آپ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس کا شوق پیدا ہو جائے اور آپ کے احکام پر عمل کرنے میں مزہ آنے لگے۔ اے پروردگار جس طرح ٹھنڈی میں آئس کریم کھانے میں مزہ آتا ہے ایسے ہی قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگے۔ اے پروردگار جس طرح گرمیوں میں غسل کرنے میں مزہ آتا ہے ایسے ہی تہجد میں وضو کرنے میں مزہ آنے لگے۔ اے پروردگار اپنا خوف اتنا عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار کہ آپ کے جب گناہ کرنے کے لیے ہمارے پاؤں بڑھیں اے پروردگار جب دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہو اے پروردگار تو طبیعت اس سے رک جائے، آپ کا خوف عائد ہو جائے۔ اے پروردگار گناہوں کی فہرست میں نہ شامل فرمائیے، گنہگاروں کے ساتھ حشر نہ فرمائیے۔ اے پروردگار اس حال میں اٹھائیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہو سکے۔ اے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حوض کوثر سے پیالے لیے ہوئے اپنے امتیوں کو پلا رہے ہو اور ہم لوگ جائیں تو درمیان میں دیوار کھڑی ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اے پروردگار اس منظر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو حشر کے میدان میں جب آپ سجدہ کرنے کا حکم دیں اے پروردگار تو ہمارے پاؤں نہ مڑ سکے۔ اے پروردگار اس منظر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے پروردگار ہماری بہو بیٹیوں کی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، جو بچیاں ہمارے خاندانوں کی رشتے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں اے پروردگار غیب سے سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق رشتہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے پروردگار جو سماجی خرابیاں ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہیں اے پروردگار ان خرابیوں سے بچنے کی اور ان کو کورید کر پھینکنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے۔ اے پروردگار یہ جگہ جہاں پروگرام ہو رہا ہے، جو لوگ دور قریب سے اے پروردگار سردی کی اور مسافت کی مشقت جھیل کر کے آئے ہوئے ہیں، جن نوجوانوں نے رات دن کی محنت سے پروگرام منعقد کیا ہے، جو علماء کرام ہمارے باہر سے اپنا قیمتی وقت لے کر کے یہاں آئے ہیں اور آپ کی بات سنائی ہے، اے پروردگار اس جگہ کو، اس جگہ کے بانیوں کو، یہاں کے منتظمین کو، علاقے والوں کو، تمام سامعین کو اور تمام بیان کرنے والوں کو، سبھی لوگوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے پروردگار بہت بہت قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے ضروری ہے اے پروردگار اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔